یہ ایک وبا ہے جو تقریباً ہمارے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور ذمہ داران مسجد کو اس بارے میں سختی سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ایک مضبوط ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے ذمہ داران اراکین چاہتے ہیں کہ انہیں صرف ایک مؤذن نہ ملے، انہیں ایک دھوبی چاہیے جو اذان بھی دے، مسجد کی صفائی بھی کرے، پورا جھاڑ پوچھا بھی لگائے، پنکھے بھی صاف کرے، تنخواہ ہوگی 8-10 ہزار۔ اب اس میں ملتا کون سا مؤذن ہے؟ ملتا وہ مؤذن ہے جس کی اذان شروع سے لے کے لاسٹ تک پوری بیڑا غرق رہتی ہے، درستی نہیں ہوتی اذان۔ جس مؤذن کو ہا اور ہاں میں تمیز نہیں ہے، جس مؤذن کو حمزہ اور الف میں تمیز نہیں ہے، جو اللہ اکبر کی اذان دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے اندر اتنی غلطیاں کرے کہ جس کی وجہ سے پوری اذان فاسد ہو جائے۔ یعنی کہ اذان دینے والا، ٹھیک ہے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں چھوٹی جو معاف ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہیں جس سے پوری اذان خراب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ماشاء اللہ 100 میں سے 10 مسجدوں میں کوئی مؤذن اچھا ہوتا ہوگا، ورنہ اذان دیتے وقت حالت یہ ہے، مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اب اذان دیتے ہی پہلے ہی لفظ میں کوئی مؤذن غلطی کر جاتا ہے، اللہ اکبر کی جگہ آل۔ اب یہ آل جو پڑھا ہے نا، یہ حرام ہے پڑھنا، متولی صاحب، یہ کیا ہے؟ حرام ہے پڑھنا۔ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ اکبر، یہ ہے ال۔ اب جس نے آل کہا اس نے حرام کیا، اذان خراب ہو گئی۔ اب یہ اللہ اکبر اذان میں کتنی مرتبہ آیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں 4 مرتبہ، اور اخیر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر یہ کل 6 مرتبہ، 6 مرتبہ اس نے حرام لفظ بولا۔ اب اس کا ترجمہ کیا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا مطلب ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ معنی خراب ہو گیا، معنی یہاں پر۔ اب ایسی اذان کے بعد ہم نماز پڑھ رہے ہیں جس اذان کا مطلب ہی غلط ہے، جس اذان کو سننا ہی حرام ہے، اس کے بعد کبھی کسی نے اللہ صحیح بول دیا تو اس کے بعد کہتے ہیں اکبار، وہ اکبار تو نہیں ہے نا، اور اکبر ہے۔ اب جس نے اکبار کہا یہ اس کا پڑھنا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ بعض مؤذنوں کو شین اور سین کی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ اشہدو ہے اور مؤذن پڑھتا ہے اشہدو ان، شین کو اس نے سین پڑھا، معنی قطعاً ناجائز۔ اس طریقے سے اذان کے اندر کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد شین کے بعد ہے اذان کے اندر اشہد، چھوٹی ہا ہے۔ اب کچھ نیم خواندہ، آدھے ادھورے بیچارے ابھی بھی نیا نیا عین ہا سیکھ کے آئے ہوئے، ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ ہا اور ہر جگہ عین نکالنا شروع کر دیتے، تو جہاں پر چھوٹی ہا ہے اس بیچارے کے شوق میں وہ کہتے ہیں اشہد ان۔ اب یہ اشہد ان تو نہیں ہے، یہ کہیں اور نکالنا تھا، جہاں محمد الرسول اللہ ہے وہاں پر ہا تھی، بڑی ہا، اور یہاں تو چھوٹی تھی، تو چھوٹی کو بڑی کر دیا، بڑی ہا کو چھوٹی کر دیا، معنی خراب ہو گیا۔ اب ہم لوگ اذان دیتے ہیں، یہ ہا کسی کی جلدی نہیں نکلتی ہے، کتنے مؤذن ایسے ہیں کہ جن کی ہا صحیح نکلتی ہو، اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ جو اذان غلط پڑھی جا رہی ہے، اللہ کو اللہ پڑھا جا رہا ہے، اکبر کو اکبار پڑھا جا رہا ہے، محمد کو محمد پڑھا جا رہا ہے، حیا کی ہا کو حیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار مسجد سنبھالنے والا، مسجد کا صدر، مسجد کے ذمہ داران، مسجد کے ٹرسٹیان، جتنی بھی مسجدیں ہیں
ان کو بیٹھ کر کے سوچنا ہے اس مسئلے پر. 10,000-5,000 کم دینے کے چکر میں اپنی اذان کو 5 وقتہ حرام لہجے میں تم پڑھوا رہے ہو، جو اذان نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے نہ رسول اللہ نے پسند فرمائی ہے، جو اسلام کا طرز ہی نہیں ہے. ایسی اذان مسجدوں کے اسپیکروں سے آ رہی ہے. 5,000 بچانے کے چکر میں 5,000 زیادہ پڑے تو دے دو، پڑھے لکھے ہوئے صحیح قاری کو لا کر مؤذن بناؤ. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اذان دینا ہے. خادم الگ سے رکھو، اذان دینے کے لیے بھلے 5,000 دے دو کہ صرف تمہارا کام 5 وقت اذان دینا. ورنہ یہ جو ہمارے اسپیکروں سے غلط قسم کی اذانیں جاری ہو گئیں، اس کا وبال ذمہ داروں پر بھی آئے گا. اور جو اذانیں غلط پڑھی جا رہی ہیں، جو اذانیں غلط پڑھی جا رہی ہیں، جس کو شریعت مطہرہ کے لفظ میں لحن کہا جاتا ہے، یہ لحن حرام ہے. اب یہ جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کے ساتھ جو اذان ہوئی اس کا سننا حرام. جہاں جہاں تک سپیکر کی آواز پہنچے گی، جتنے لوگوں نے سنا سب گنہگار، ثواب نہیں ملے گا اس اذان سے، گنہگار ہوں گے. اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ فلاں مؤذن غلط اذان دیتا ہے، معلوم رکھ کے بھی اس کو مؤذن بنانا، وہ شخص تو 5 وقتہ جب جب اذان ہوگی تب تب اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. یہ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. اپنے مسجدوں کے اندر صحیح مؤذن کو، جو اذان صحیح دے سکتا ہو، جس کے الفاظ درست ہوں، اور مؤذن خود نماز کا پابند ہو. مؤذن خود بھی نماز کا پابند ہو. مؤذن صرف اذان دے بھاگ جائے تو پھر ایسے مؤذن کی بھی اذان درست نہیں ہے. مؤذن نماز کا پابند ہو، صحیح الفاظ ادا کرتا ہو، ایسے ہی کو شریعت مطہرہ نے مؤذن رکھنے کے لیے حکم کی تاکید کی ہے. اور پھر جو لوگ مسجد کے اندر اہل علم آتے ہیں، پڑھے لکھے علماء آتے ہیں، وہ بولنے سے اگر پیچھے ہٹ جائیں کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، جانتے ہوئے بھی اگر کوئی نہ بتائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الساکت عن الحق شیطان اخرس، جو غلط کو دیکھنے کے باوجود نہ بولے وہ گونگا شیطان ہے. تو عزیزان ملت، اس کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مساجد کے اندر یہ جو غلط کام ہو رہے ہیں، اذان کے اندر جو حروف کو غلط پڑھا جا رہا ہے، اس تمام تر قسم کی اذانوں کو روکیں. ایسا پڑھنے والے کو کہیں کہ بھئی تمہیں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف مسجد کی صفائی کا کام کیجیے. اذان دینے کے لیے ہمارے نائب امام ہیں، اذان دینے کے لیے صرف ہمارا ایک مؤذن رکھا گیا جس کا کام صرف 5 وقت آ کے اذان دینا ہے. اگر یہ کریں گے تو قیامت میں بچ سکتے ہیں. ورنہ جو وبال لکھا جائے گا، ان سارے ذمہ داروں کے کاندھوں پر یہ پوچھ ہوگی کہ تمہاری مسجد کا تمہیں صدر بنایا گیا، تمہیں سیکریٹری بنایا گیا، تمہیں عہدے دیے گئے، تمہیں اتنی ساری چیزیں دی گئی، لیکن تم نے کیئر ہی نہیں کی، ذمہ داری نہیں نبھائی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی اس کا جواب کل بروز قیامت اس آدمی کے پاس نہیں ہوگا. اس کا ایک ہی جواب ہے، اب سے ہم اس کے بارے میں سوچ کر کے مؤذنوں کی صحیح طور پر تبدیلی کریں اور بہترین مؤذن اپنی مسجدوں کے اندر رکھیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو